الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا آج اس مسجد والوں پر انعام ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں میں سے ایک سنت تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ پھر محدثین لکھتے ہیں تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا علیحدہ سنت ہے۔ آج یہاں حفاظ نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا، اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی کمی کوتاہی پڑھنے میں ہوئی ہے، جتنی کمی کوتاہی سننے میں ہوئی ہے، اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ قرآن کریم جب کسی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو قرآن کریم انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالی باقی لوگوں کے اوپر فضیلت دے دیتے ہیں۔ پھر یہ تعلق والے لوگ لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، وہاں یوں مثال پیش کی جاتی ہے، ایک آدمی کے پاس ایک جانور ہوتا، پانی کے کسی گھاٹ پر وہ اپنے جانور کو لاتا اور پہلے پانی پلانے کی کوشش کرتا۔ اب کتاب لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں جب وہ آگے بڑھتا قبیلے کے لوگ مقابلے کے لیے اٹھاتے اور پھر یوں ہوتا وہ اس کے جانور کو قتل کرتے، پھر آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا، صرف جانور کے پانی پہلا پلانے پر جھگڑا شروع ہوا اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ نسلوں تک وہ جنگ چھڑتی چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم نے ان کی زندگیوں کو یوں تبدیل کر دیا۔ پھر یوں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، میدان کے اندر زخمی پڑے ہیں اور یوں آتا ہے ایک زخمی پانی مانگ رہا ہے، اب ایک آدمی کے پاس برتن ہے چھوٹا سا، وہ پانی کا برتن پھرا رہا ہے میدان جنگ کے اندر، پہلے آدمی کے پاس پانی لے کر گیا، ابھی وہ پینے ہی والا تھا کہ سیرت لکھنے والا یوں لکھتا ہے ساتھ بڑا ایک اور زخمی بھی چلا رہا ہے پانی کے لیے،
تو پہلے زخمی نے کہا ساتھ میرا بھائی مر رہا ہے، آپ اسے پانی پلا دیجئے۔ جب یہ آدمی دوسرے کے پاس پہنچا، ساتھ تیسرا آدمی پانی مانگ رہا تھا۔ اب سیرت کی کتاب میں وہ یوں واقعے کو لکھنے کے بعد لکھتا ہے، جب یہ پانی والا تیسرے آدمی کے پاس گیا، تیسرا آدمی جام شہادت نوش کر چکا تھا، واپس پلٹا دوسرے کے پاس، دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی شہید ہو چکا تھا۔ اب یوں لکھنے والا لکھتا ہے، وہ لوگ جو جانور کو پانی پلانے پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ اپنے بھائی کے لیے جان قربان کر دی۔ اب ایک مسلمان قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، وہ سمجھتے کہ یہ بچی ہمارے لیے آر ہے، کل کسی کے گھر میں جائے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا، وہ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو قرآن کریم نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ ایک سورہ نساء عورتوں کے نام پر نازل کر دی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، اللہ رب العزت ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مفسرین جب اس آیت کو لکھتے ہیں، جب اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں بحث چھڑ جاتی ہے، یہ کیسی آیت ہے، کیسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے کو ایمان کی دعوت کیسی دی جا رہی ہے، مومن کو مومن ہونے کی دعوت کیسی دی جا رہی ہے، مسلمان کو مسلمان ہونے کی دعوت کیسے دی جا رہی ہے۔ جب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے پھر مفسرین یوں بتاتے ہیں زمانہ چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ لوگ جب ہر دور کے اندر جب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمان دکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج ایک مسلمان زوال کی طرف کیوں جاتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس وجہ سے، ہم مسلمان دکھنے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر کتاب میں ہزاروں مثالیں لکھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ آدمی جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ تو ہے میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذہن میں یہ تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ آدمی جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی سجدہ کرتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے مسجد میں کسی کے پاؤں کی آواز سنی، اس نے سنا ساتھ ایک دوسرا آدمی مسجد میں آ گیا، تو اب یہ نماز پڑھنے میں احتیاط کرتا ہے، رکوع لمبا کرتا ہے، سجدہ لمبا کرتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں پہلی جو حالت تھی، دوسری جو حالت بنی، اب یہ دوسری حالت میں نمازی دکھنے کی کوشش تو کر رہا ہے، نمازی بننے کی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ جب مسلمان کو بتایا گیا جب تو نماز پڑھتا ہے تیرے رکوع کے اندر، رکوع سے کھڑا ہونے کے اندر، دو سجدوں کے اندر اتنا اطمینان ہو جائے کہ تو سمجھ گیا کہ تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع میں ہے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان ہے۔ جب مسلمان ان باتوں کو لیتا ہے پھر وہ مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، آج ہم کس وجہ سے دنیا سے پیچھے ہیں کہ ہم مسلمان دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اب مال سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، پھر یہ زکوٰۃ
صحیح مقام پر لگانا فرض ہے۔ آج ایک آدمی لاکھ روپے زکوٰۃ نکالی، ہزار روپیہ لوگوں کو دیتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ زکوٰۃ دینے والا دکھنا تو چاہتا ہے لیکن یہ زکوٰۃ دینے والا بننا نہیں چاہتا۔ اب ایک آدمی کسی کو 1000 روپیہ دے دے، 1000 میں کیا بنتا ہے؟ اور زکوٰۃ دینے والا جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کتابوں میں بار بار لکھتے ہیں، فرمایا زکوٰۃ اس آدمی کو دے جس پر زکوٰۃ لگے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں زکوٰۃ کسے دی جاتی ہے؟ ایک عورت گھر میں زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتی ہے، ایک مرد زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم پوچھتے بھی نہیں، ہم اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کرتے اور زکوٰۃ اس مرد اور عورت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ماں گلیوں میں زکوٰۃ مانگ رہی ہے، جب بیٹے کے اتوار دیکھتے ہیں، بیٹے کا لباس دیکھیں، اس کے پاس موبائل دیکھیں، اس کے پاس گاڑی موٹر سائیکل دیکھیں، ماں زکوٰۃ مانگ رہی ہے اور بیٹا نوابوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں زکوٰۃ زیادہ دی جائے اور صحیح مقام پر دی جائے۔ میں نے ایک آدمی کو مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں بہتر یہ ہے آپ زکوٰۃ اس بندے کو دیں جو حلال کی مزدوری کرتا ہے۔ میں جب اسے مسئلہ سمجھایا تو وہ کہنے لگا وہ تو روزانہ دن کا 800 روپیہ کماتا ہے، میں اسے زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو میں نے کہا آپ جسے زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی حلال مزدوری کرتا ہے، کوئی مسلمان زکوٰۃ کے 10-15 ہزار اسے دیتا ہے تو اس آدمی کا جذبہ بڑھے گا، پھر وہ مزدوری کرنے میں آگے چل پڑے گا، اور نکمے لوگ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ پر زکوٰۃ رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سوال کرتا ہے کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا اس آدمی کے چہرے پر چمڑا اور گوشت نہیں ہوگا، اب لوگ پہچان جائیں گے یہ دنیا میں سوال کرنے والا تھا۔ آج ایک مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتا، مسلمان دکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال تھا، اب اس نے مال سے کیا حج کر لیا۔ اب جب اس نے حج کیا، اب شریعت اسے بتاتی ہے حج کرنے کے بعد تیری زندگی میں تبدیلی آئے، تو ایسا لگے کہ تو مسلمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے ایک آدمی پیسے لگا کر حج کر کے آتا ہے، حاجی بننے کے بعد نہ اسے نماز کا پتہ ہوتا ہے نہ فرائض و واجبات کا پتہ ہوتا ہے، صرف حاجی بن تو گیا ہے، اب یہ حاجی دکھ تو رہا ہے لیکن اس کے حج نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مسائل پتہ ہی نہیں ہوتا، یا یوں ہوتا ہے مسائل پتہ ہوتے ہیں عمل کی کوشش نہیں کرتے، یا یوں ہوتا ہے آپ جمعے کے دن دیکھیں مسجد میں امام آتا ہے آدھا پونا گھنٹہ لوگوں کو مسائل سمجھاتا ہے۔ اب ہماری بدبختی کیا ہے، یا تو ہم مسجد کو آتے ہی نہیں مسائل سننے کے لیے، اگر کوئی جلدی آ بھی گیا یا تو وہ قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا ہے تلاوت کے لیے، یا وہ نفلوں پر زور رکھ دیتا ہے، یا وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم کا ایک باب سیکھا اسے 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فقہ کا ایک باب سیکھا اسے 1000 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں، ہماری بدبختی یہ ہوتی ہے ہم نیک دکھنے کے لیے یا تسبیح پر زور ہوتا ہے یا نوافل پر زور ہوتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت پر زور ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ مسلمان
جو 40-50 سال زندگی گزار دیتا ہے، گھر میں میت پڑا ہوتا ہے، یہ باپ کا میت غسل نہیں دے سکتا اپنے باپ کی میت کو۔ کیوں؟ اس نے مسلمان دکھنے کی کوشش تو کی تھی، مسلمان بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ایک آدمی دیندار ہے، اسے کہیں اس میت کو غسل دو، وہ کہتا ہے مجھے تو غسل دینا نہیں آتا۔ اب اس سے پوچھا جائے آپ 40-50 سال نمازیں پڑھتے رہے، آپ جمعے میں مسائل سنتے رہے، وہ مسائل کس طرف چلے گئے؟ تو آج مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا کہ وہ نہ تو سننے کی کوشش کرتا ہے نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے فدیے کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے۔ اب مسلمان کو یہ نہیں پتا فدیہ کسے کہتے ہیں، فطرانہ کسے کہتے ہیں، باش کسے کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جسے باش کہتے ہیں وہی فطرانہ ہے، جسے فدیہ کہتے ہیں وہی فطرانہ ہے۔ اب یہ ایسا سادہ مسلمان صرف دین کے کاموں کے لیے بن گیا، دنیا کے سارے مسائل اسے آتے ہیں لیکن دین کا مسئلہ اسے سمجھ نہیں آتا۔ فدیہ ایک آدمی پوچھتا ہے فدیہ کسے کہتے ہیں تو اس مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے فدیہ کہتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے، شرعی سفر میں ہے یا کوئی شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے، وہ کھجور ہو، وہ گندم ہو، وہ پیسے ہوں، یہ روزے کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اور فطرانہ کہتے ہیں کہ روزوں کو پاک کرنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزے میں غیبت کرتا ہے، روزے میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، برائی کرتا ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے روزے پر اس چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ جب وہ پھر فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فطرانے کی وجہ سے اس کے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی روزے رکھتا ہے تو یہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ فرمایا جب تک آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا یہ روزے لٹکے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ فطرانہ ادا کرتا ہے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان نے جب فدیے کا مسئلہ سنا، ایک مسلمان نے فطرانے کا مسئلہ سنا، باش کے بارے میں یوں آیا کہ ایک آدمی ایک محلے میں رہتا ہے، مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، سہولیات لیتا ہے، اب وہ جو پیسے مسجد کو دیتا ہے اسے باش کہتے ہیں۔ فطرانہ بھی مسجد پر نہیں لگتا، فدیہ بھی مسجد پر نہیں لگتا، زکوٰۃ کے پیسے بھی مسجد پر نہیں لگتے۔ ہمارے اتنے سادے مسلمان ہیں کہتے ہیں چلو فطرانہ مسجد کو دے دیں، جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہاں تک ہوتا ہے، مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے میرے والد اور والدہ دونوں باہر ملک میں ہوتے ہیں، دونوں شوگر کے مریض ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے پاس پیسے ہیں، سب سے پہلے کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، کسی کا حساب لگا کر کسی غریب کے حوالے کر دے۔ اب اس مسلمان نے کیا کیا؟ نام نکالنے کے لیے، صرف اپنا نام بنانے کے لیے اس نے وہ پیسے پورے کیے، دوسرے دن محلے میں افطاری کر دی، سارے محلے کو بلایا۔ اب جب افطاری میں لوگ بیٹھے تھے میرے ذہن میں مسئلہ چل رہا تھا، اس نے پرسوں مسئلہ پوچھا ہے، یہ وہی پیسے ہوں گے فدیے کے جو آج اس نے افطاری کا یہ کام کیا۔ اب جب لوگ افطاری کھا کے چلے گئے، میں نے اس سے پوچھا آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے؟ آپ نے افطاری کا یہ پروگرام کیوں کیا اتنا بڑا؟ کہتا ہے والد اور والدہ کے روزوں کا فدیہ تھا، تھوڑے سے پیسے زکوٰۃ کے ڈالے اور لوگوں کی افطاری کر دی۔ میں نے کہا آپ کا فدیہ بھی ادا نہیں ہوا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، آپ دوبارہ فدیہ کسی غریب کے حوالے کریں گے، زکوٰۃ کا مالک کسی غریب کو بنائیں گے، تب آپ کے والد اور والدہ کے روزوں کا فدیہ ہوگا۔ آج اتنا سادہ مسلمان ہے اسے ان مسائل کی طرف لگاؤ ہی نہیں ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ افطاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لوگ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہزاروں جگہ آتا ہے، رمضان آتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، جتنا روزے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی افطاری کرانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اب ہم نے سمجھ لیا افطاری کہتے ہیں پہلے کھجورے فروٹ دینا، نماز کے بعد چاول کھلانا۔ ہم نے اپنے ذہن میں یہ مسئلہ بنا لیا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم کیسے افطاری کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب افطاری کرانے سے مراد یہ ہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پلا لیا جائے، یہ افطاری کا ثواب ہو جاتا ہے۔ آج اتنا سادہ مسلمان ہے، جب بھی دین کا کام آتا ہے دین کے کام کو پیٹ کے ساتھ ضرور لگا لیتا ہے اور الٹا ثواب کے بجائے اپنے لیے عذاب خریدنے والا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، روزے والے کے لیے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا ایک روزے دار تھا، گنہگار تھا، جب قیامت کا دن ہوا اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے بھی فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جیسے ہی جہنم میں وہ ڈلا، جہنم کی آگ اس سے بھاگ رہی ہے۔ جہنم کو دکھانے والا مالک آگ سے کہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں جلاتی؟ تو آگ کلام کرتی ہے یہ آدمی دنیا میں روزے دار تھا، میں اسے نہیں جلاتی۔ اب روزہ رکھ لیا، روزے نے اتنا بڑا کام کیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایک مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اب رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ روزے دار، یہ تراویح پڑھنے والا کھڑا ہوگا، اس کے ایک طرف روزے کھڑے ہوں گے، ایک طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا۔ روزے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اسے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس میں رکھا، اسے خواہشات نفسانیہ سے دور رکھا، اے اللہ اس کے بارے میں ہماری سفارش کو قبول کر۔ دوسری طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا، اے اللہ رات کو سارے لوگ بیٹھکوں میں تھے، میں نے اسے تراویح میں لگائے رکھا، یہ میرا قرآن، یہ مجھے سننے میں، مجھے سنانے میں لگا رہا، میرے اس کے بدلے میں سفارش قبول کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بھی سفارش کر رہا ہوگا، پھر اس کے ساتھ قرآن کریم بھی سفارش کر رہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی سفارش اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ اب جب ایک مسلمان اس قسم کے مسائل کو سنتا ہے، وہ مسلمان سمجھ جاتا ہے یہ روزہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کریم بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب حدیث کی کتابوں کو ہم کھولتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی کہ نبی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کیسے لانا ہے؟ فرمایا مومن بننا ہے صحابہ اکرام کی طرح کہ تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، تیری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب جب بندہ اس حدیث کو سنتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتا ہے وہ لوگوں کو کتنا نقصان دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ اب جو قرآن کریم والا ہے اتنی اونچی آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، ساتھ والے کو نفل پڑھنے کی، سنتیں پڑھنے کی اندر بھول ہو رہی تھی، تو یہ آدمی زبان سے اس مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اب زبان سے تکلیف کیا ہے؟ کسی پر بہتان لگانا، کسی کی غیبت کرنا،
کسی کی برائی کرنا۔ رمضان کا مہینہ آیا، علماء لکھتے ہیں رمضان میں جتنا ایک دوسرے سے دور ہوں گے رمضان کا مہینہ اتنی ہی برکات دے گا، لیکن جیسے ہی دو مسلمان رمضان میں بیٹھے پہلے گپیں ہوتی ہیں، پھر گپوں سے جھوٹ بنتا ہے، جھوٹ سے بہتان بنتا ہے، پھر وہ بہتان غیبت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو عورتوں کو لایا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، دونوں عورتیں مرنے کے قریب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو عورتوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے رمضان کی حالت میں کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پھر ان عورتوں نے الٹی کی، ان کی الٹی میں خون اور گوشت شامل تھا۔ تو ایک مسلمان کو کیا بتایا گیا؟ رمضان اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ مسلمان کی بخشش ہو جائے، اور مسلمان نے رمضان کو بنا لیا چلو گزار لیتے ہیں، کچھ بیٹھک میں بیٹھ کر گزار لیتے ہیں، کوئی گپیں لگا کر گزار لیتے ہیں۔ اب جب رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں سارے کام مسلمان کرے لیکن ایک کام ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے دن ہوتے ہیں، ایک آدمی تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، دن کی نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کی زبان پر اللہم یا رب، اللہم یا رب کے الفاظ ہوتے ہیں۔ دن کو بھی اللہ کو پکارتا ہے، رات کو بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف یستجاب دعوتہم ملبسہم حراما ومشربہم حراما ومطعمہم حراما، کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ اب ایک مسلمان رمضان پاتا ہے تو رمضان میں حلال کھانے کی کوشش کرے، ایک قدم بڑھائے گا اللہ اتنی ہمت دے گا کہ 10 قدم خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم گناہوں میں لگے، فقہا کتابوں میں بار بار لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس حرام کا مال تھا، حرام کے مال سے زکوٰۃ نکالی، حرام کے مال سے صدقہ یا عشر نکالا، پھر کسی غریب کے حوالے کیا اور سمجھا کہ مجھے ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ذہن میں ثواب کی بات آ جائے گی یہ اسلام سے نکلنے کے قریب ہو جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مال حرام کا ہوتا ہے، نام نکالنے کے لیے، صرف اس وجہ سے نام نکلے زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یا ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، کسی مجلس میں جائیں تو عزت دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ ایسے بندی کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مسلمان بننے کی کوشش کرو، مسلمان دکھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں گے پھر صحابہ کرام کی مثال ملتی ہے۔ 2 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے، اب ایک بازار میں گئے، وہاں دکان ڈالی، دن رات تجارت میں لگے ہیں، صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہیں، دکانداری چلا رہے ہیں۔ پھر تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا ہے 2 سال کے بعد یہ وقت آیا جس بازار میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، 2 سال کے بعد اس بازار میں کوئی کافر نہیں رہا۔ اس وجہ سے ان صحابہ کرام نے مسلمان بن کر انہیں دکھایا کہ مسلمان اس قسم کا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں گے دنیا کے لیے مثال بن جائیں گے، اور یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم صرف بناوٹ کے لباس پہن لیں، ہم صرف فرض نماز پڑھ کر یہ سمجھے کہ یہ نمازی ہے، صرف اس قسم کی باتوں کو لیں گے تو یہ دنیا کے اندر چند دن کی بات ہے، یہ ریاکاری تو چل ہی جائے گی۔ کل جب ہم قبر میں پہنچیں گے لوگ ہنس رہے ہوں گے، ہم رو رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے یہاں مسلمان بننے کی کوشش کی ہم قبر میں جا رہے ہوں گے، لوگ رو رہے ہوں گے اور ہم ہنستے ہوئے اپنے رب کے پاس جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو
یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا تو مسلمان کو بتایا گیا یہ رمضان کا مہینہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ اللہ تعالی افطار کے وقت 1000 گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ پھر جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری شب ہوتی ہے، آخری دن لوگ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ رمضان میں جن کی بخشش ہوئی ان سب کی بقدر اس شام کو اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، آج وہ ہمارے لیے محتاج ہیں۔ ایسا نہ ہو اگلا رمضان ہو ہم قبر میں پڑے ہوں کسی کے لیے محتاج ہوں تو ہم اپنی قبر کے لیے کوشش کریں۔ جب قبر کے لیے کوشش میں لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہماری قبر کو جنت کا باغ ضرور بنائیں گے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ قبر نور کا ایک گڑھا بن جائے گی جہاں ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم یوں ہی زندگی گزار کر چلے گئے، اب جب ہم دنیا سے گئے تو یہ قبر جہنم کا بڑا گڑھا بن جائے گی۔ اور پھر سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہیں، جن کا عذاب چل رہا ہے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، جن کے لیے یہ قبر نعمت ہے ان کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ تو ایک مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اگر کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے صبح کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ لی اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان مسجد کو نماز کے لیے آیا، نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، نفل بھی نہیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کی، تسبیح بھی نہیں پڑھی، خاموش بیٹھا ہے۔ فرمایا جتنا وقت یہ خاموش نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا گویا یہ نماز کی حالت میں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسجد کو آتے ہیں، مسجد کے آداب کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے لوگ مسجد میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر گپوں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان مسجد میں آیا اور دنیا کی باتوں میں لگ گیا، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، ان مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا کی باتیں نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے لیکن یہ مسلمان اس آواز کو سنتا نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ آسمان سے فرشتہ پھر نازل ہوتا ہے، پھر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اے مسلمانوں ایمان والو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا کی باتیں نہ کرو، اللہ کی تم پر رحمت ہو۔ مسلمان اس بات میں پھر لگا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری بار فرشتہ پھر نازل ہو کر یوں کہتا ہے اللہ کی تم پر لعنت ہو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا کی باتیں نہ کرو۔ آج ایک مسلمان جب مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد دنیا کی باتوں میں یوں لگ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا یہ مسجد ہے یا حجرہ ہے۔ یعنی وہ مسلمان اتنا بھی نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ وہ مسجد میں آ کر عبادات کرے، عبادات نہیں کرتا بلکہ اعمال کو تباہ کر کے مسجد سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، آپ کے پاس ہر جمعے کو بیان ہوتا ہے، 10-15 منٹ آپ مسائل سنیں، اللہ کا اتنا کرم ضرور ہوگا آپ کو وہ مسائل جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے کام آتے ہیں وہ مسائل آپ کو ضرور ملے گے۔ پھر یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر ہر قسم کے مسائل میں
شریعت میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر یوں ہی جمعے میں بھی آئے وقت گزار کر چلے گئے اور مسائل نہ سننے کی کوشش کی، پھر ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسلمان اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جس حالت میں نماز نہیں ہوتی، اور پھر کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے کہ فرشتہ اس کی روح نکال رہا ہوتا ہے اور اسے کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں آتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہی دعوت دیتے ہیں، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان یہی ہے کہ بندہ شریعت کے اصولوں کے مطابق چلے، شریعت کو اپنے سامنے رکھ کر چلے، صحابہ کرام کی مثال بنا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے چلے۔ اس مسلمان کے لیے یہ دنیا نعمت اور جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رب العزت، آج تیرا قرآن کریم پڑھا گیا، جن دو حفاظ نے پڑھا، اللہ ان دونوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے حضرات نے سنا اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ پڑھنے میں سننے میں جتنی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کریم کے ختم پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آج یہ مسلمان دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی دل کی جو حاجت ہے اللہ اس حاجت کو پورا فرما۔ جس کی جو مشکلات ہیں اللہ تمام مشکلات کو حل فرما۔ جتنے حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے بڑے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر چلنے والا بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو دیندار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں دین والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی دنیا میں بھی دین والوں کے ساتھ رہے، اللہ قیامت کا دن ہو دین والوں میں ہمیں بھی کھڑا کر۔ اے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیریں تجھ سے مانگی ہیں تمام خیروں میں ہم کو بھی شامل حال فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ تمام شرور سے ہم کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت اس رمضان کے وسیلے سے، اس قرآن کریم کے ختم کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں پوری فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ رب العزت اس رمضان کے واسطے سے ہماری اولادوں کو دین والا بنا، ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، ہم دنیا سے جا رہے ہو ایمان کی حالت میں ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔